تمہیں نہیں پتا ہم نے آج تک تمہارے لیے کیا کیا کچھ کیا ہے، پھر آپ چپ کر جاتے ہو کیونکہ آپ کو بولنا بیکار لگتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہی پرانے جملے، دیکھو ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے مگر رشتہ دار تانے مار رہے۔ یہ پریشر ایک فیملی کا مسئلہ نہیں، یہ پوری جنریشن کا مسئلہ ہے کہ اچھے بچے جو ہوتے ہیں وہ فیملی کی ہر بات مانتے، اور یہی وہ جملے ہیں جو بنیادی طور پر آپ کو کنٹرول کر رہے ہوتے۔ بتائیں کہ میں نے آپ کی بات سن لی ہے مگر فیصلہ مجھے خود کرنے دیں۔ ہاجرہ نے جو کیا آپ وہ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ پیار نہیں ہے، یہ قربانی ہے۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت اپنے ہی گھر میں یہ سوچتے ہو کہ میں اپنے ہی گھر میں اجنبی کیوں لگتا ہوں، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ دیسی فیملیز میں ایک چیز جو وافر مقدار میں ملتی ہے وہ ہے پیار کے نام پر پریشر۔ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، تمہیں نہیں پتا ہم نے آج تک تمہارے لیے کیا کیا کچھ کیا ہے، اور ان جملوں کے پیچھے کئی خواب ادھورے رہ جاتے ہیں، کئی پھول مرجھا جاتے ہیں اور کئی خواہشات دم توڑ دیتی ہیں۔ فرض کریں، امیجن کریں، ایک گھر کا ڈائننگ ٹیبل ہے، سب بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، آل آف سڈن ایک کال آتی ہے اور ایک آنٹی آگے سے کہتی ہیں، دیکھیں بہن آپ کے بیٹے نے تو CSS کے پیپر نہیں دیے، تیاری نہیں کی، الحمدللہ ہمارا احمد جو ہے اس نے CSS کے ایگزام پاس کر لیے۔ اور پھر اس فون کے بعد ایک گہری خاموشی، اور پھر اس کے بعد وہی پرانے جملے، دیکھو ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے مگر رشتہ دار تانے مار رہے ہیں۔ پھر آپ چپ کر جاتے ہو کیونکہ آپ کو بولنا بیکار لگتا ہے۔ آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ آپ اپنی زندگی نہیں جی رہے بلکہ اپنی فیملی کی ایکسپیکٹیشنز کو جی رہے ہیں۔ نہ صرف اپنی فیملی کی ایکسپیکٹیشن جی رہے ہیں بلکہ اپنی فیملی کی ریپوٹیشن کا بوجھ بھی آپ نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا۔ یہ پریشر ایک فیملی کا مسئلہ نہیں، یہ پوری جنریشن کا مسئلہ ہے۔ سائیکولوجیکلی اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی اور بنیادی وجہ اس کے پیچھے کولیکٹیو گلٹ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو ویسٹرن سوسائٹیز ہیں، ویسٹرن کلچر ہیں، وہ انڈیویجولسٹک ہیں۔ اس میں انڈیویجول پرسن سب سے پہلے آتا ہے، اور ہمارا جو کلچر ہے یہ کولیکٹیوسٹ ہے۔ اس میں ہم، فیملی، یہ ساری چیزیں پہلے آتی ہیں۔ ہمارا گھر، ہماری فیملی، ہمارے آباء و اجداد، ہمارا کنبہ، ہمارا قبیلہ، اور یہ ایک بہت خوبصورت کلچر ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ مگر مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں ہم کے نام پر آپ کی جو پرسنالٹی ہے، آپ کی جو شناخت ہے، آپ کی جو پہچان ہے، آپ کا جو میں ہے، وہ مار دیا جاتا ہے، وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور ایسی سچویشنز میں فیملی آپ کو سپورٹ کے نام پر کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ سائیکالوجی میں اسے کہتے ہیں انمیشمنٹ، یعنی جب فیملی میمبرز کی باؤنڈریز اس قدر گھل مل جاتی ہیں، مکس ہو جاتی ہیں کہ بچے کی اپنی آئیڈینٹی فیملی کی ایکسپیکٹیشنز کے اندر ہی گھل مل کر رہ جاتی ہے۔ اور آپ کبھی غور کیجئے، یہ سارا کچھ پیار اور کیئر کے نام پر ہو رہا ہوتا ہے۔
اور دوسری وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری گلٹ کنڈیشننگ کی جاتی ہے. بچپن سے ہی ہمارے ساتھ کچھ جملے، کچھ لفظ ایسے بولے جاتے ہیں کہ ہماری کنڈیشننگ اسی ہمارا ذہن بنا دیا جاتا ہے، ہماری کنڈیشننگ کر دی جاتی ہے. اور یہ بات تو ہم اپنے بہت سے ویلاگز میں تواتر سے کر چکے ہیں کہ انسانی دماغ اپنی کنڈیشننگ کی بنیاد پہ سوچتا ہے اور ساری زندگی اسی کنڈیشننگ کی بنیاد کے اوپر بیہیو کر رہا ہوتا ہے. مثلا بچپن سے ہمیں یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ اچھے بچے جو ہوتے ہیں وہ فیملی کی ہر بات مانتے ہیں، وہ بڑوں کے آگے نہیں بولتے. آپ اپنی فیلنگز ایکسپریس کرتے ہو، مثلا مجھے یہ سبجیکٹ پسند نہیں، مجھے یہ رشتہ پسند نہیں، مجھے یہ رشتہ ٹھیک نہیں لگ رہا، مجھے اکیلے رہنے دیا جائے یا میں کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہتا ہوں، تو جواب ملتا ہے اچھا اب تم بڑے ہو گئے ہو نا، اب تم ہماری بات کیوں مانو گے؟ ہاں بھائی تم اب اپنی من مرضیاں کرو گے. تو اس طرح ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے. اور یہی وہ جملے ہیں جو بنیادی طور پر آپ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. ہاجرہ ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس نے اب آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا. اسے پینٹنگ بہت پسند تھی، وہ بڑے شوق سے کینوس پہ پینٹنگ کیا کرتی تھی، مگر گھر والوں کی یہ ضد تھی، گھر والوں کا یہ کہنا تھا کہ تم آگے میڈیکل پڑھو گی. اس نے چاہتے نہ چاہتے اپنے شوق کی قربانی دیتے ہوئے میڈیکل میں ایڈمیشن لے لیا. خیر وہ جب کبھی رات کو اپنے بیڈ پر لیٹتی تو سامنے اسے کینوس نظر آتا اور وہ کینوس کو دیکھ کر روتی رہتی، کیونکہ اس کا شوق اس سے چھین لیا گیا تھا. اس کا شوق اس کی بہتری کے نام پر اس کے خواب چھین لیے گئے تھے. اس کی ماں نے اس سے ایک دن پوچھا کہ تم مجھے خوش نہیں لگ رہی ہو، تو ہاجرہ کہنے لگی نہیں ایسی کوئی بات نہیں، جبکہ بات تھی. یہ کنڈیشننگ اس طرح کر دی جاتی ہے کہ کچھ لوگ اپنی فیملیز کی ایکسپیکٹیشن کے لیے اتنا جیتے ہیں کہ وہ اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے وداؤٹ گلٹ اپنی باؤنڈریز قائم کریں. اور یہ بات سمجھ لیں کہ باؤنڈریز کریٹ کرنا بے ادبی نہیں ہے، یہ سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. اگر آپ کسی بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو باادب رہتے ہوئے مہذب طریقے سے آپ بتائیے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے یا میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا یا نہیں کرتی، اور کہ بتائیں کہ میں نے آپ کی بات سن لی ہے مگر فیصلہ مجھے خود کرنے دیں. اور پھر ہمارا قومی مسئلہ لوگ کیا کہیں گے، اس کے اوپر ہمارا علیحدہ سے پورا ویلاگ موجود ہے. لوگ کیا کہیں گے وہ ضرور آپ جب آپ کے پاس ذرا وقت ہو تو وہ ویلاگ ضرور دیکھیے اور اس پر کامنٹ بھی کیجئے. اس کے اوپر ہم نے بڑی تفصیل سے بات کر رکھی ہے، مگر آج کی اگر اس ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں ہم بات کریں تو لوگ تو کبھی خوش نہیں ہوتے. لوگ آپ الٹے بھی لٹک جائیں تو لوگ راضی نہیں ہوتے. تو اس سے باہر نکلیں کہ لوگ کیا کہیں گے. جو لوگ آپ کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتے ان کو اپنی خوشی کا فیصلہ بھی مت کرنے دیں. مثلا لوگوں کے پریشر میں آ کر ہم نے جی اس لڑکے اور لڑکی کا رشتہ کر دیا، وہ لوگ اس شادی پہ بھی آئیں گے، کھانا بھی کھائیں گے، اور ہو سکتا ہے کھانا کھانے کے بعد اس میں کچھ بتائیں کہ نمک زیادہ تھا تو اس میں مرچ کم تھی، تو اس میں یہ تھا، تو اس میں وہ تھا. یہ سارا کچھ کروا کے جن لوگوں کے پریشر میں آپ نے رشتہ کیا وہ آئے، انہوں نے کھانا کھایا اور وہ کرو کری اور اپنے اپنے گھر. اور خدا نخواستہ اگر وہ رشتہ نہ چل سکا تو اس کی پرائس کون پے کرے گا؟ وہ لڑکا جس کی مرضی کے بغیر شادی کی گئی صرف خاندانی پریشر میں، فیملی پریشر میں. وہ لڑکی جس کی شادی اور جس کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کر دیا گیا.
یہ جس تن لاگے سو تن جانے، بھگتیں گے وہ۔ یاد رکھیں، فیملی سے پیار کرنا اور فیملی کا کنٹرول ایکسیپٹ کرنا یہ دو الگ باتیں ہیں۔ آپ اب بادب رہتے ہوئے اور اپنے والدین سے پیار کرتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے، احترام سے انہیں کہہ سکتے ہو کہ مجھے پینٹنگ سیکھنا ہے، مجھے ڈاکٹر نہیں بننا۔ ہاجرہ نے جو کیا آپ وہ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور یاد رکھیں، چلا کر بات کرنا بدتمیزی ہے، اور خاموش رہنا دب جانا ہے، دبنا ہے۔ لیکن سکون کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اپنی بات پیش کرنا، اپنی بات رکھنا میچورٹی ہے۔ جب آپ پرسکون طریقے سے اپنی بات کرتے ہو تو فیملی کو بھی آپ کی بات ماننا پڑتی ہے۔ یہ سیکھیں، دیکھیں، فیملی پیاری ہوتی ہے، فیملی بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن فیملی کے لیے خود کو قربان کر لینا، خود کو کھو دینا، یہ قربانی ہے، یہ پیار نہیں ہے، یہ قربانی ہے، بلکہ قربانی کے نام پر خودکشی ہے۔ آہستہ آہستہ اندر ہی اندر آپ اس لیے زندہ نہیں ہیں کہ آپ دوسروں کی ایکسپیکٹیشنز پوری کریں، آپ اس لیے زندہ ہیں کہ آپ جی سکیں۔ جب آپ خوش ہوں گے، جب آپ اپنی زندگی جی رہے ہوں گے تو یقین مانیے کہ آپ کی فیملی بھی آپ پر فخر کر رہی ہوگی۔